بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت مقدس مہینے عطا فرمائے. یہ حج کے مہینے شروع ہو چکے. حج کے 3 مہینے ہیں: شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج. یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. اس کے اندر حاجی حج کا احرام باندھ سکتا ہے. اس سے پہلے مہینوں میں حاجی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری رکھا ہے. رمضان المبارک سے پہلے ایک رات عطا فرمائی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تاکہ آدمی اس رات کے اندر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تاکہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک، اس کی برکتیں حقیقی معنی میں حاصل. چنانچہ آدمی نے شب برات میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرائی. اس کے بعد عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے اندر آدمی نے اللہ کے لیے روزے رکھے، سخت دھوپ کی حالت میں روزے رکھے، اپنے کاروبار کے ساتھ روزے رکھے. رات میں تراویح کا اہتمام ہوا، پورا قرآن کریم تراویح میں سنا. رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا. یہ ساری فضیلت والے اعمال کر کے آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر لیا. اب جیسے رمضان المبارک ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے مبارک مہینے کے اندر ہمارا بہت زیادہ قرب حاصل کر لیا ہے، اب تم ہمارے گھر کے پاس آ جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع کر دیے، تاکہ آدمی جو نورانیت رمضان المبارک کے اندر تھی وہ نورانیت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضر. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضر ہوتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی کو پیش کرتا ہے. جو لوگ نہیں جا پا رہے وہ یہاں پر قربانی کر رہے، جانے والے ہیں وہ وہاں قربانی کر رہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار جاری رکھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان. اور یہ حج اور قربانی ایسی عبادت ہے کہ ایک خاص وقت کے اندر ہی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس وقت کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور وقت میں قربانی کرنا چاہے اور حج کرنا چاہے تو وہ اس وقت کے اندر نہیں کر سکتا. اس کے ایام، اس کے دن خاص. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی فضیلتیں رکھی. تو پہلا مہینہ جو ہے وہ شوال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. کہ آدمی نے رمضان میں 30 روزے رکھے، اب رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، آج شوال کی 21 تاریخ ہو چکی ہے تو شوال ختم ہونے کو ہے. لیکن شوال ختم ہونے سے پہلے افضل تو یہ ہے کہ عید کے فوراً دوسرے دن سے روزے شروع کر دے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو پورے شوال کے اندر الگ الگ طور پر بھی روزہ رکھے گا تو بھی کافی ہو جائے.
تو شوال کے 6 روزے رکھے گا، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب دیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قاعدہ بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا دیں گے۔ رمضان میں ہم نے 30 روزے رکھے تو 30 کا 10 گنا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 300 ہو جائیں گے۔ اور 6 روزے رکھیں گے تو 6 کے 60 ہو جائیں گے، تو پورے سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شوال کے 6 روزے رکھنے پر 360 دن کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اس لیے ہمیں ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ شوال کی فضیلت۔ اس کے ساتھ ساتھ ذی قعدہ ہے، یہ ذی قعدہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر 4 مرتبہ عمرے فرمائے۔ حج کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، وہ 4 عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بھی حج کے مہینہ ہے، اور اس کے بعد حج کا مہینہ تو ہے ہی، قربانی کا مہینہ، حج کی عبادت کا مہینہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اس کے اندر بہت بڑی عبادت حج کی عبادت، یہ حج یہ عاشقانہ عبادت۔ ابھی یہ حج کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، حاجی اپنے سفر شروع کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے سفر کو آسان کرے، ہر ایک کے سفر کو قبول فرمائے، ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے، آنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما۔ تو یہ حج کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے، اتنی بڑی چیز۔ تو یہ حج عاشقانہ عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حاضر ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے جائیں، ان کے ساتھ اسٹیشن تک جائے، ان کے ساتھ گھر کے باہر تک ان کو چھوڑنے جاوے، تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو تاکہ ہم بھی اللہ کے گھر کا دیدار کریں، اللہ کے گھر پر حاضر بھی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک حج ہے، یہ عاشقانہ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے، اس آدمی کے لیے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بڑی عبادت ہے، اس کے اندر عشق کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے چاہتے ہیں کہ مجھ سے ملے۔ ہر ایک آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب سے ملے، ہر ایک آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو گلے لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عاشقانہ عبادت رکھی۔ تو سب سے پہلے جو عبادت شروع ہوتی ہے احرام سے شروع ہوتی ہے۔ یہ احرام کیا ہے؟ احرام بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 2 چادریں پہن لینے کا نام، بلکہ صرف 2 چادریں پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ احرام یہ ہے کہ آدمی اس سے پہلے اپنے اوپر جو چیزیں جائز کر رکھی تھی، کچھ چیزیں احرام پہننے کے بعد وہ چیزیں آدمی کے لیے حرام ہو جاتی۔ جب آدمی احرام پہنتا ہے، احرام پہننے کے بعد لبیک پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی، جیسے خوشبو لگانا اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح ناخن کاٹنا حرام ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ احرام پہننے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد اس کے اوپر یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اس بنا پر اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ احرام کی عبادت، یہ احرام ہمارا دراصل کفن کی یاد دلا رہا کہ آدمی جب دنیا سے جائے گا تو اس کے پاس 2 چادریں ہوگی۔ جس طرح بھی احرام پہننے والے 2 چادر پہن کر جا رہے، یہ آدمی دنیا سے رخصت ہوگا، اس کا موت کا وقت آئے گا، جب اس کو جنازے کے لیے لے جایا جائے گا تو اس کے بدن پر اس وقت بھی 2 چادر۔ تو یہ دراصل کفن کی یاد دلا رہا۔ تو یہ احرام ہے۔ احرام پہننے کے بعد آدمی لبیک پڑھتا ہے، جیسے حاجیوں کے جوڑ کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ فوراً لبیک نہیں پڑھا جاوے، جبکہ وہ ہوائی جہاز کے اندر روانہ ہو جاوے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جاوے۔ ہاں، جس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے کہ احرام کی پابندی اچھی طرح کر رکھیں گے تو وہ احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فوراً
لبیک پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو 1-2 گھنٹے کے بعد فلائٹ کے اندر لبیک پڑھ. تو یہ لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک دراصل ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مکمل تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے کعبۃ اللہ کو مکمل تعمیر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اعلان ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں اعلان کر دو حج کے بارے میں کہ لوگ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آوے، میرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آوے، پیدل چل کر آوے، اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آ، تاکہ یہاں کے منافع، یہاں کے فائدے حاصل کر. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز کون کون سنے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز لگائی تو اس آواز کو جن لوگوں نے بھی سنا، اس وقت دنیا میں موجود تھے وہ بھی، اور اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے عالم ارواح میں جو تھے انہوں نے بھی سنا. اس وقت جنہوں نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ لبیک پڑھ رہے ہیں تو لبیک یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، آواز کی پکار کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اور ساری نعمتیں، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور ہم حاضر ہیں. تو یہ لبیک ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب. اب ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اتنے لوگوں نے کہاں سے سنی، اتنے لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں یہ چیزیں مشکل نہیں کہ آدمی فون کے ذریعے دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی بات کر سکتا ہے. لاسلکی کے ذریعے لاسلکی کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے آدمی دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اس کی آواز پہنچ سکتی. یہاں تک کہ ابھی کے زمانے میں تو آدمی دنیا کے کسی کونے کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، ویڈیو کال کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آدمی کسی بھی جگہ کو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لاسلکیوں کو پیدا کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ جس کی آواز جنہوں نے بھی سنی وہ خوش نصیب ہے. جن لوگوں نے دمادم اس پر لبیک کہا ہو تو وہ دنیا میں آ کر کئیوں مرتبہ، 20 مرتبہ حج کر، 20 مرتبہ اس مبارک گھر کی زیارت کر. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، دلوں کے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے، دلوں کے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہمیں بار بار نصیب. ایک حدیث ہے حضرت سعد خولانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تو ان کو ایک آدمی نے بتلایا کہ قبیلہ قطامہ کے ایک آدمی کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کو پوری رات جلایا گیا، لیکن اس کے جسم پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. اس کے جسم پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ جسم پورا کا پورا سفید ہی رہا. حضرت سعد خولانی رحمت اللہ علیہ سے وہ بات کہی گئی. حضرت سعد خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس آدمی نے 3 حج کیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے پہنچی ہے کہ جس آدمی نے 1 مرتبہ حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کر لی، جس آدمی نے 2 مرتبہ حج کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیا، اور جس آدمی نے 3 مرتبہ حج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا آخرت کی آگ کو حرام کر دیں. چنانچہ اس آدمی کو پوری رات جلایا گیا تو اس کو آگ میں ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا، لگتا ہے اس نے 3 حج کی. چنانچہ تحقیق کی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس آدمی نے 3 حج کی. تو کتنی بڑی چیز. تو ہم ایسا نہ سوچے کہ 1 مرتبہ حج ہو گیا تو چلو بس، بلکہ ہمیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری کی دیدار کی ہمیں چاہت ہونی چاہیے، اس کی تمنا ہونی چاہیے. اور یہ عبادت جو ہے وہ عاشقانہ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کی عبادت. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ میں اس سے گلے ملوں، اس کے پاس رہوں، اس کے ساتھ رہوں. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو گلے نہیں مل سکتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کی قدم بوسی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ چنانچہ جو آدمی حاجی ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو ملتزم سے چمٹائے گا، ملتزم سے اپنے آپ کو چمٹائے گا، اور یہ چمٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں ضرور دیں گے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلے مل گئے۔ ملتزم کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، کہ آدمی وہاں پر اپنے جسم کو چمٹا ہے، اپنے رخسار کو چمٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ محبت کا اظہار، آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم بوسی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو چھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوموں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوم نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حجر اسود کو رکھا کہ آدمی حجر اسود کو چومے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کل قیامت کے دن یہ حجر اسود آدمی کی سفارش کروائے۔ جس آدمی نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کل قیامت کے دن یہ حجر اسود اس آدمی کی سفارش کرائے۔ یہ اتنی بڑی چیز کہ یہ عاشقانہ عبادت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ پتھر کے اندر کوئی چیز نہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس بنا پر پتھر کو چوما جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لے رہے اور کہہ رہے کہ یہ پتھر، یہ حجر اسود تو پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی نہ چومتا، اس لیے کہ تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس بنا پر چوم رہا۔ تو یہ حج کے اندر آدمی کی عقل ختم ہوتی کہ آدمی جو دماغ میں سوچ ہوتی ہے حج کے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہوتی۔ اب طواف کرنے کے بعد آدمی صفا مروہ پہ پہنچتا ہے، صفا مروہ پہ پہنچ کر درمیان میں میلن اخضرین ہیں، گرین لائٹ ہوتی ہے، وہاں پر آدمی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مرد حضرات وہاں پر دوڑ۔ اب آدمی سوچے کہ وہاں پر بوڑھے بھی دوڑ رہے، جوان بھی دوڑ رہے، بچے بھی دوڑ رہے، یہاں تک کہ وہ آدمی بھی دوڑ رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں تیز دوڑا بھی نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم، یہ وہاں پر عقل نہیں چلتی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ہمارا حکم ہی سب سے بڑا ہے، ہمارے حکم کے اندر ہی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمارا حکم کو ادا کرنا ضروری۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری رہے گی۔ صفا مروا کے درمیان جو میلین افضرین ہے وہاں پہ دوڑا جا۔ اس کے بعد حاجی کو جب حج کا احرام مان کر شروع ہوتا ہے تو مینا کے اندر 8 ذی الحجہ کو مینا میں روانہ ہونا ہے۔ اب آج آدمی یہ سوچے کہ کعبۃ اللہ کے اندر اتنی مبارک جگہ ہے، وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ حاجی لوگ 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جبکہ آدمی سوچے کہ میری اتنی سب نمازیں چھوٹ جائے گی، 1,00,000 نماز کا ثواب میرا رہ جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ۔ اب کعبۃ اللہ کو چھوڑ دینا ہے اور مینا کے اندر روانہ ہونا ہے، اور 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی۔ اب مینا کے اندر پڑھ کر اور دوسرے دن صبح کے اندر آدمی کو حکم ہو رہا ہے کہ عرفات کے میدان کی طرف چلے جائیں، عرفات کے میدان میں چلے جاؤ۔ عرفات کا میدان یہ بہت مقدس جگہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر اسی جگہ پر ہو، اور اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں، عرفات کے دن کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عرفات کا نام عرفات کیوں پڑھا، عرفات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہمارے استاد نے بتائی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں اتارا، تو آدم علیہ السلام کو جس جگہ پر اتارا وہ ہندوستان کی جگہ پر اتارا، ہندوستان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدہ کے اندر اتارا، عربی میں جدہ کہتے ہیں دادی کو، اسی مناسبت سے حوا علیہ السلام کی نام کی مناسبت سے جدہ اصل نام تھا، اس کو جدہ ہو گئے، تو اس کا نام جدہ اسی بنا پر پڑا کہ یہاں پر حوا علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ السلام ادھر سے نکلے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اور
حضرت حوا علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام عرفات رکھا گیا، یعنی ایک دوسرے کو پہچان۔ عرفات کہتے ہیں ایک دوسرے کو پہچان، اور اس کی مناسبت سے حاجی دنیا بھر کے حاجی اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، اس مناسبت سے بھی اس کو عرفہ کا نام کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے حج کیے، کتابوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے 60 حج کیے ہیں پیدل ہندوستان سے۔ تو یہ مقدس جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اونچی جگہ ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کے آگے آدمی کی عقل نہیں چلتی، کہ جہاں ہمارا حکم آ گیا آدمی کی سوچ وہاں پر ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، عرفات کے اندر رکنا ہے غروب تک، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا۔ اب آدمی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اب عام دنوں کے اندر آدمی مغرب کی نماز جو پڑھتا ہے وہ غروب کے فوراً بعد نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے، مغرب کو عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جائے۔ ہمارے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وقت کتنی بھی اہم چیز ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کے ساتھ ہے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو وہ چیز اہم نہیں۔ اب حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ مغرب کو اس کے وقت پر نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہمارے عقل کے آگے، حج کی عبادت کے اندر آدمی کا عقل نہیں چلتی، یہ عشق کی عبادت ہے، اور عشق کے اندر آدمی کا قانون عقل نہیں چلتی ہے بلکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے بعد مینا واپس جانا، اور اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنا، اور اتنی ساری کنکریاں کو روزانہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہے، اور اتنا سب خرچہ ہوتا ہے، اتنا سب اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے گھر ہمیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہر سال جو حاجی جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو دیکھ کر ہمیں بھی رشک ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد ہمیں بلائے۔ تو یہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ اب حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ کہ جو آدمی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اور پیچھے گھر والوں کا سارا انتظام کر سکتا ہو، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اب ہمارے اندر بعض چیزیں ہم نے ایسی سمجھ لی ہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم حج کریں گے۔ اس کے بارے میں بہت سب چیزیں ہم نے اپنے اوپر عائد کر لی ہے، اپنے اوپر لاگو کر لی ہے، تو ہم اس کو ہم نہ دیکھیں بلکہ ہمارے اوپر حج فرض ہے، ہم اس کو کر۔ اگر آئندہ انشاءاللہ موقع ہوا اس کے بارے میں بات ہوگی کہ ہمیں کس طرح کون سی چیزوں کو چھوڑ کر حج کرنا چاہیے، ہم نے کون سی چیزیں اپنے اوپر ضروری کر لی ہے، حالانکہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن چیزیں ضروری کر لی، اس لیے ہم وہاں نہیں پہنچ رہے۔ آئندہ انشاءاللہ موقع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔